ٹائمز آف اسرائیل میں جو آرٹیکل آیا ہے کہ حماس کو جلا وطن کر دیا جائے گا، فلسطین کی ریاست کو تسلیم کیا جائے گا اور اسرائیل کو باقی عرب ممالک بھی تسلیم کر لیں گے، آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ دیکھیے، میں نے آج ایک تصویر دیکھی جی جس طرح سے تہران کا جو میدان اسکوائر ہے وہاں پر ہر جو ان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس کی ایک تصویر لگتی ہے، بڑا سا پینافلیکس لگتا ہے، بڑا بینر لگتا ہے جس کے اوپر ہر روزانہ کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے وہ ایک بینر لگاتے ہیں. کبھی حماس کے رہنماؤں کی تصویر لگاتے ہیں ان کی شہادت پہ، کبھی اپنے رہنماؤں کی، جو بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. اسرائیل نے ایک تصویر لگائی جو ان کا کوریڈور بننے والا ہے ابراہم کے نام سے. اس میں تمام عرب ممالک بشمول ٹرکی، ان سب کو اسرائیل نے اپنا پارٹنر دکھایا اور بولا کہ یہ اس کوریڈور میں ہمارے ساتھ ہیں جو یورپ تک جائے گی. تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، حماس کو بالآخر اس نتیجے پر پہنچنا ہی تھا. انہوں نے جتنی کوشش کرنی تھی وہ کر لی اور پوری دنیا کو دکھا دیا کہ ہمارے اندر جتنی طاقت تھی ہم نے ان کو روکنے کی پوری کوشش کی اس طاقت کے اندر. لیکن انہوں نے کرنا یہی تھا. سارے مسلم رہنماؤں کی، میں آپ چاہیں گے تو وہ تصویر بھی آپ کے کوارڈینیٹر کو بھیج دوں گا، اپنے بڑے بل بورڈ کے اوپر طیب اردغان سے لے کر جو ہے وہ آخری عمان اور اردن کے سربراہ تک ہر کسی کی تصویر، اور کہا کہ اس کوریڈور کے اندر ان سب کی زحمات شامل ہیں اور اسی کوریڈور کو کامیاب کرنے کے لیے لبنان، سیریا اور فلسطین کو کلیئر کیا گیا. ان تینوں محاذوں کو کلیئر کرنا تھا انہوں نے تاکہ یہاں سے یہ کوریڈور نکل سکے. تمام مسلم امہ نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تھوڑے عرصے کے اندر آپ یہ چیز ہوتی ہوئی دیکھیں گے. یہ تو بہت پہلے ہو جانی تھی لیکن حماس نے اس کو اپنی مزاحمت کے ذریعے روکا، لبنان کے اندر حزب اللہ نے مزاحمت کے ذریعے روکا. یہ تمام چیزیں چلتی رہیں لیکن ان سب کو آہستہ آہستہ باری باری کس طرح سے ڈھیر کیا گیا. ویسٹرن کنٹریز نے کیسے ساتھ، ویسٹرن یورپ نے کیسے ساتھ دیا، امریکہ نے کیسے ساتھ دیا، اسرائیل نے ان کا جو ہے وہ پراکسی بن کر یہاں پر کس طرح سے کام کی. یہ ساری چیزیں کھلی ہوئی ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ ہونا ہے اور یہ ہو کر رہے گا. جلال فرا، کیا کہیں گے آپ؟ سر بہت شکریہ مبشر صاحب. دیکھیے، غزہ اور فلسطین کے لیے مختلف تجاویز پیش کیا جا رہا ہے. شروع میں تجویز کچھ اور ہیں. ابھی جو تجویز آپ کے سامنے جس کا آپ ذکر کر رہے تھے، جس سے 4 ممالک، عرب ممالک، فلسطین پر ان کا کنٹرول ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی ایک بیچ میں تجویز، اس سے پہلے ایک تجویز آیا کہ جی ہم غزہ کو جو ہے وہ محمود عباس صاحب کے فلسطینی اتھارٹی کا حوالہ کر دیں گے. دیکھیں، میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک کلیئر میسج بتا دوں، وہ یہ ہے: اول تو ہمارے جو فلسطینی عوام نے، جو انہوں نے 78 سال سے قربانی دی ہے، 78 سال تو نہیں کہوں گا، میں تو کہوں گا 108 سال، جب سے سلطنت عثمانیہ ختم ہوئی ہے آج تک اگر بحساب کر لے تو 108 سال. اور ابھی ریسنٹلی جو آپ کے سامنے 20 مہینے کا جو غزہ کے عوام کے اوپر، فلسطینی عوام کے اوپر جو قیامت، جو جہنم، جو قتل عام، میرے خیال میں یہ اتنا قربانیاں دینے کے بعد میری عوام، جہاں تک میں اپنے عوام کی سائیکولوجی سمجھتا ہوں، ہم کسی کو فلسطین سے باہر، کسی کو بھی فلسطین سے باہر قبول نہیں کریں گے. مطلب جو بھی حکمرانی کرے گا فلسطین پر، فلسطینی عوام ان کو قبول نہیں کرے گا اگر وہ فلسطین سے باہر ہے. اور باقاعدہ یہ وہاں کے ہمارے مقامی جتنی بھی پارٹیز ہیں، ہم صرف حماس کا ذکر نہیں کریں گے کیونکہ وہاں پر جو مزاحمتی تنظیم ہے وہ صرف حماس نہیں ہے، اور بھی تنظیمیں ہیں، اور بھی پارٹیز ہیں، اور بھی ہے جو مزاحمتی تنظیم ہے. تو سب کا ایک رائے ہے، جو بھی آئے گا باہر سے، چاہے وہ عرب ہو چاہے وہ عجم ہے، اگر وہ باہر سے آئے گا تو ہم ان کو ٹریٹ کریں گے ایک قابض کی طرح، جس اسرائیل کی طرح ہے. تو میں نہیں خیال میں آپ کسی عوام پر، جس عوام نے اتنے سب کچھ برداشت کیے ہیں، کہ آپ ان کے اوپر کسی اور کو لا کر مسلط کریں گے، یہ میرے خیال میں یہ ممکن نہیں ہے. فلسطینی عوام اگر اتنا نرم ہوتا نا تو یہ 20 مہینے میں یہ سرنڈر کر لیتا، کیونکہ میری عوام نے مبشر صاحب جو برداشت کیا نا، میں ہمیشہ ہر پروگرام میں کہتا ہوں، میرے عوام نے جو برداشت کیے، میری قوم نے، یقین کرے اگر بدتر ہوتا نا، بدتر وہ بھی بگل جاتا ہے، بہار ہوتا ہے وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. تو میرے خیال میں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آخر میں ہمیں امارات یا عرب یا ایجپٹ یا اور کی حوالہ کر دیں گے. یہ بالکل قبول نہیں ہے فلسطینیوں کو. ایک تو یہ ہاں ہمیں قبول ہے کہ ہماری اپنی کوئی حکومت فلسطینی ہو،
ایکس وائی زیڈ، چاہے وہ فتح ہو، چاہے وہ حماس ہو، چاہے وہ نشل محاذ ہو، جتنی بھی پارٹیز ہے، چاہے وہ الیکشن ہو، یہ اس پر ہم ایگری ہے۔ باقی رہا سوال ایک چیز، پوائنٹ آپ نے جو کہا تھا نا کہ حماس کو جو جائے وطن بھی کیا جا رہا ہے، یہ بالکل یہ بھی تجویز موجود ہے۔ اصل بات یہ نا مبشر صاحب، حماس اب وہ حماس نہیں رہی، ٹو بی فرینکلی۔ اب میں تو ہمیشہ ہر پروگرام میں حماس کا حامی رہا ہوں اور حماس کی دفاع کرتا رہا اور کرتا رہتا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک سچ، جیسا آپ کہتے ہیں کہ نا کھڑا سچ، ایک سچ ہے، ایک حقیقت ہے کہ اس وقت حماس وہ حماس نہیں رہی ہے، غزہ کے اندر ہے۔ حماس کی قیادت ختم ہو چکی ہے، جو اعلیٰ قیادت ہے حماس کے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اسماعیل ہنیہ صاحب شہید ہوا، العروری صاحب جو ہے، صالح العروری صاحب شہید ہوا ہے، یہ حسن سنوار صاحب شہید ہوا ہے، محمد سنوار شہید ہوا، محمد الضیف شہید ہوا۔ ابھی کون بچے؟ یہی دو ہیں جو نام ہے، ایک یحییٰ الحیہ صاحب ہے اور ایک خالد مشال صاحب ہے۔ تو غزہ کے اندر جن کے لیے کہا جا رہا ہے نا کہ جلائی وطن کر دیں گے، غزہ میں تو حماس اتنا بچا نہیں ہے۔ ابھی جو حماس کے اندر بچے ہیں وہ جوان لڑکے ہیں، جو فائٹرز ہیں، جو جنگجو ہیں۔ باقی ایسی کوئی بڑی قیادت نہیں ہے حماس کے جو غزہ کے اندر جن کو جلائے وطن کر دیا جائے۔ اور اگر میں آپ کو ایک بات اور میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں، میں لمبا ٹائم لے رہا ہوں۔ دیکھیں ویسے دیکھا جائے اس وقت غزہ اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہے مبشر صاحب۔ اب غزہ اگر کوئی کہنے کہ غزہ آنے والے وقت میں اسرائیل کے لیے خطرہ ہوگا، میں بالکل نہیں ہے۔ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ابھی تو غزہ کو میرے خیال میں صرف صفائی کرنے میں، صرف جو ملبہ ہے، جو کنراٹ بنا ہوا ہے، اس کو صفائی کرنے میں تو 15 سال لگ جائیں گے۔ یہ تو اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے۔ اس کو بنانا میں تو 40 سے 50 سال لگ جائیں گے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو کوئی بڑا خطرہ ہوگا۔ لہٰذا میری ذاتی خیال، میری ذاتی پیشگوئی یہ ہے، جو حکومت ہوگی غزہ میں وہ PLO کی حکومت ہوگی، یعنی محمود عباس کی۔ وہ ضروری نہیں کہ محمود عباس صدر ہو، لیکن ہوگی تو فتح کا ہوگا، فتح جو تنظیم ہے، جو PLO کا، جو فلسطینی اتھارٹی کا ہوگا۔ میرا خیال یہی ہے اور میرے عوام کا بھی یہی تجزیہ کہ یہی ہوگا۔ اور شاید وہ اس لیے نام نہیں لیتے، نتنیاہو یا اسرائیلی یا امریکہ وہ نام نہیں لے رہے محمود عباس صاحب کے، تاکہ وہ ایک بدگمانی پیدا نہ ہو فلسطینی عوام کے ذہن میں محمود عباس کے خلاف، یا محمود عباس صاحب کی جو حکومت ان کے خلاف ہے۔ لیکن آج کی تاریخ میں، آج 27 جون 1 محرم، لکھ لے جو حکومت ہوگی غزہ میں وہی فلسطینی اتھارٹی کا ہوگا۔ جی جلال، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ایک ان پلیزنٹ سوال کر لوں، اگر آپ برا نہ منائیں تو۔ یس سر، وائی ناٹ۔ آپ کو پتہ ہے میں فلسطینیوں کا بڑا سپوکس پرسن ہوں، میں آپ لوگوں کا قائل ہوں، اور میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ جو فلسطینیوں نے قربانیاں دی ہیں وہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے، پوری دنیا میں۔ فرعون سے زیادہ بڑا فرعون ہے نیتن یاہو، اس پہ بھی کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ PLO کی بات کر رہے ہیں، کیا 2 سوال میرے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ سب سے پہلے یاسر عرفات جو PLO کو ہیڈ کرے تھے، انہوں نے آپ لوگوں کو بیچا اور کئی بلین ڈالر لیا، اور اس کے بعد وہ فرانس میں شفٹ ہو گئے، اور آج ان کی بیٹی جو ہے یاسر عرفات کی، PLO کی بات کرتی ہے، فلسطین کی بات کرتی ہے، $7 بلین کا اثاثے ان کے پاس ہیں اور ان کی وائف کے پاس ہیں، یعنی وڈو کے پاس ہیں۔ فلسطین ایک پانی کی بوتل نہیں انہوں نے بھجوائی اپنے پیسے سے۔ آپ اس PLO کی بات کر رہے ہیں کہ کوئی اور PLO ہے؟ سر دیکھیں مبشر صاحب، اول تو میں ٹو بی فرینکلی، اگر آپ میری جتنی بھی پروگرامز، آپ اگر میری جو جتنے بھی ہے پاکستان میں، پاکستان کے میڈیا میں یا انڈین کے، تو میں تو کسی پارٹی کا نہیں ہے، نہ میں نہیں، آپ نے PLO کہا تو میں PLO کی بات کر رہا ہوں، اور میں نے پوائنٹ بلینک کہا PLO کے اوریجنیٹر تو یاسر عرفات تھے، بڑی سٹرونگ ہے لیگے۔ اور ایک اور بات آپ کو یاد کرا دوں میں جلال، کیونکہ کھرا سچ ہے نا، سچ بولنا ہمارا کام ہے، کہ یاسر عرفات تھے جنہوں نے اسرائیلی پرائم منسٹر کے آگے اپنی پسٹول جا کے رکھ دی تھی اور کہا تھا آج سے ہم ہتھیار نہیں اٹھائیں گے۔ ٹھیک ہے، I end my سوال arguments۔ کیجیے سر۔ بس یہی سوال ہے میرا کہ یہ تو PLO جس کی آپ بات کریں، انہوں نے تو فلسطینیوں کو سب سے زیادہ دھوکہ دیا۔ سر دیکھیں وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، میں ایگری، کافی حد تک میں ایگری کرتا ہوں، لیکن ایک سوال کروں گا آپ سے۔ جس طرح میں حماس کی دفاع کرتا رہا، آج میں یاسر عرفات صاحب کے ایک چیز میں دفاع ضرور کروں گا۔ یاسر عرفات کو ہمارے عربوں نے سب سے پہلے ذلیل کیا ہے، اس کو اوسلو اکارڈ بھی مجبور کر دیا گیا ہے۔
باقی کرپشن کی جو بات ہے، کرپٹ تو سب ہے. حماس کی جو سیاسی قیادت وہ بھی کرپٹ ہے. میں آج دیکھیے، آج جلال فرح یہ اسٹیٹمنٹ دے رہا ہے جو ہمیشہ حماس کا حامی رہا. اگر کرپشن کی بات کریں گے تو وہ ایک الگ موضوع ہے. حماس کی جو موجودہ سیاسی قیادت ہے اس سے بڑھ کر کوئی کرپٹ ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر آپ یاسر عرفات صاحب کی بات کریں گے تو یاسر عرفات صاحب کرپٹ تھا یا نہیں ہے وہ تو دنیا کو پتہ ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس وقت جو یاسر عرفات صاحب کی بات جو حکومت آئی ہے محمود عباس کے، وہ تو ٹاپ ترین کرپٹ حکومت دنیا میں. کیا ہے؟ دنیا میں. صرف عرب میں نہیں، میں پورا دنیا میں کہتا ہوں. اگر ان کو نمبر دینا تو نمبر 1 دے دے. میں آج کھول کے بات، اب دیکھیں میں دونوں پارٹیز کے خلاف بات کر رہا ہوں. کون کرے گا؟ مجھے پتا ہے میں جو بات کرتا ہوں نا اس میں میری جان جا سکتی ہے، مجھے پتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی میری حفاظت کرنا اور اللہ کی ذات ہے. آپ نے جو سوال کیا وہ تو میں نے جواب اس میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اصل مسئلہ ہے نا مبشر صاحب، ابھی غزہ کے عوام کی، فلسطینی عوام کے سامنے کوئی اور آپشن ہے بھی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے. اور آپ کو پتا ہے یہی وجہ ہے کہ PLO یعنی فلسطینی اتھارٹی وہاں پر کامیاب ہوگی، کیونکہ اسرائیل اس سے راضی ہے، امریکہ بھی ان سے راضی ہے، عرب بھی ان سے راضی ہے. تو ظاہر ہے جب یہ سب طاقتیں ان سے راضی ہیں تو آف کورس ایک کامن سینس کی بات ہے، they will control. اس کا مطلب انہی کی حکومت ہوگا، کیونکہ فلسطین کا جو مستقبل ہے وہ یقیناً فلسطینیوں کے ہاتھ میں تو نہیں ہے. ہاں وہ ضرور ہے، اگر باہر سے کوئی آیا تو فلسطینی مزاحمت کریں گے، بالکل مزاحمت کریں گے جس ٹھیک طرح ہے. مزاحمت میں سمجھ گیا آپ کی بات. لیکن I agree. اگر فلسطینی حکومت آئی ہے اندر سے آتی ہے تو فلسطینیوں پھر آپ کو پرابلم قبول نہیں ہوگا. ہے. اوکے.